السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرج بی الی السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان مکرم، ہم تمام اس وقت میں جو جمع ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے اوپر نیم کی قربانی دے کر یہاں جمع ہوئے۔ انشاءاللہ یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قربانی کی جو ہے لاج رکھے گا، اور اس کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نصیب کروائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے آدمی اتنی بڑی فکر کے ساتھ بیٹھے۔ اگر نسبت میں جھول ہوگا، فکر میں جھول ہوگا، تو پھر اس کا اثر بات کرنے والے پر بھی پڑتا ہے، اور پھر عمل کرنے کے اندر بھی آدمی کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ بہت کم وقت کے اندر جو ہے آپ حضرات جس مضمون کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ذرا سامنے آ جائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بہت زمانے سے ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب تک نہیں سنے ہوں گے تو کم از کم اب تھوڑی دیر پہلے قاری صاحب نے آپ کے سامنے معراج کے واقعے کی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام کر رہے تھے۔ فرشتے آئے اور آپ کو لے کر مسجد اقصیٰ گئے، مسجد حرام میں گئے، وہاں سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے پھر آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور ہر آسمان کے اوپر فرشتے آپ کے ساتھ میں رہے، اور ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی پیغمبر سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے، وہاں حضرت جبرائیل رک گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، اور پھر وہاں جانے کے بعد ہزاروں نور کے پردے درمیان میں تھے، وہ سب پار کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے ہیں، کہاں تک گئے وہ اللہ جانتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان میں بات چیت ہوئی۔ کیا بات چیت ہوئی وہ تفصیل بھی آپ کو آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد راتوں رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے کو آ گئے۔ یہ واقعہ ہم بارہا سنے پڑھتے رہتے ہیں، جیسا آپ بچے ہیں تو گھر میں بڑے لوگوں سے سنتے ہیں، مسجد میں آتے وقت میں بھی جیسا جمعہ میں اور بیانات میں بھی سنتے رہتے ہیں۔ اس وقت میں مجھے جو بات بتانا ہے وہ صرف واقعہ بتانا نہیں ہے، اس واقعات کے وہ
अहम अहम नुक्ते जिससे हम अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सकें। आज से 1400 साढ़े 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मेराज का वाकया हुआ। 1400 साल पहले वो वाकया हुआ। वो 1400 साल पहले जो काम हुआ उससे आज क्या फायदा है? आज तो आदमी ये देख रहा है कि कुछ फायदा रहे तो वो काम करता। चार पैसे का फायदा रहने दे, वो चाहे 20 साल पहले किया हुआ काम हो, फायदा नजर आए तो आज भी कर रहा। फायदा नहीं है तो पुराना हो गया मुल्क साहब, उसको छोड़ दो, वो गया जमाना। अब नया है, इसमें फायदा है बोल के ये काम शुरू कर रहा, नहीं कर रहा। तो आदमी फायदा रहे तो वो काम करता। अब हम मेराज का वाकया जमाने से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब 1400 साल पहले अब हमारे को वो वाकये से क्या फायदा मिल रहा? कुछ तो भी फायदा रहे तो सुनना है। फायदा नहीं है तो सिर्फ ये के साथ सरकार के साथ हमारी निस्बत है, इसलिए सरकार का वाकया हुआ, हम सुन ले रहे, रात में बैठ के जग रहे, उसके बाद चले जा रहे, कुछ फायदा नहीं मिला। उससे आदमी को क्या हासिल हुआ? इसलिए आज जो बातें आपके सामने रखी जाएंगी, आप हजरात नींद की कुर्बानी देकर बैठे हुए हैं, आपका वक्त इंशाल्लाह जाया नहीं जाएगा। जो बातें की जाएंगी आपके फायदे की होंगी, जिसमें मेरा और आपका दोनों का फायदा होगा। और इंशाल्लाह इरादे लेकर बैठेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक भी देगा। हजरत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी तू दीन की मजलिस में बैठ, जब भी तू दीन की मजलिस में बैठ तो ये इरादा लेके बैठ कि मैं इसमें जो बातें बताई गई उस पर अमल करूंगा। अगर तू इरादा लेकर बैठेगा अल्लाह तेरी दिल की दुनिया को बदलेगा। जो पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर इरादा ही नहीं है, सब लोग आज जग रहे, मैं भी जगला, नहीं जगे तो कल के दिन क्या बोलती, साल को एक दिन भी नहीं जगा रहे ने, बोल को जी साहब जो तो मस्जिद में नहीं आने देते, ठंडा रह लेते, इस वास्ते कैसे तो भी जगने का है, ऐसा समझ को अगर जगा तो इससे कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, फिक्र के साथ, तवज्जो के साथ बैठिए। इंशाल्लाह जो बातें आएंगी वो हमारे लिए दुनिया में भी खैर का जरिया होंगी, आखिरत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत दिलाने वाली होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदार उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा के मकान में सो रहे थे। हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, दो फरिश्ते जो बड़े हैं, वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपके पास आने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। सरकार क्या कर रहे हैं? आराम फरमा रहे, सो रहे हैं। और हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल आए। छत फटी अल्लाह की तरफ से, उसमें से हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल आप जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे में आ गए। अब रह गया मसला सरकार को जगाने का। किसमें इतनी हिम्मत है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हो और सरकार की नींद को खराब करे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, उनको कैसे जगाया? एक बच्चा सो रहा, उसको दो तरफ से, एक तरफ दो पैरा दो हाथा पकड़ो, हैबत खाता नहीं खाता? अरे हैबत का बड़ा आदमी 60 साल का 70 साल का भी रहने दे, डर बोल के पकड़ लिए तो घबरा के उठ जाता। क्या है रे? घबराता नहीं घबराता? नींद, सोते हुए आदमी को जगाने का ये तरीका नहीं है। और एक तरीका हमारे घरों में है, उठ रहे, जाता नहीं मस्जिद को, अरबी को मौलवी साहब गालियां देते, नहीं गया तो लात मार को उठाते उसको। एक उठाने का ये भी तरीका है, हम लोग उठाते, बाबा है ना हम लोग, बेटे को ऐसी उठाना, उड़ता नहीं रे खदे, उड़ता नहीं रे खुल गए, उठ। एक उठाने का ये भी तरीका है, अम्मा भी खुल गई बोल रही है, बाबा भी खुल गई बोल रही, बड़ा भाई भी खुल गए बोल को उठाना। एक तरीका ये है। और एक तरीका
کھڑے کو نام لے بلانا، ابراہیم اٹھ، اسماعیل اٹھ، اسحاق صاحب اٹھو. ایک طریقہ یہ ہے اٹھانے کا. جو آدمی سو رہا ہے اس کو یہ سب طریقوں سے اٹھانا جیسا یہ بے ادبی. اور جب سونے والا اگر کوئی بڑا ہے، سونے والا اگر کوئی بڑا ہے تو اس کو اٹھانے کا کیا طریقہ؟ سرکار سے کون بڑے ہیں صاحب؟ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی بڑے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی بڑے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ کی ذات سے بڑے کوئی نہیں ہے. اب اٹھانے کا نمبر حضرت جبرائیل کا ہے. اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ کیسا اٹھایا وہ دیکھیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 پر بنائے. کتنے پر؟ 600 پر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے. ایک پر ادھر کا اور ایک پر ادھر کا، 2 پر شب قدر میں ایک مرتبہ کھولتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب 2 پر کھولیں گے تو آسمان کا یہ کنارہ اور آسمان کا یہ کنارہ دو ڈب جاتا. اتنے بڑے پر ہیں حضرت جبرائیل. 600 پر پوری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام روایتوں میں آتا 1 یا 2 مرتبہ کھولنے کی نوبت ہے. 600 کے 600 2 پروں کا پورا آسمان ڈھک جاتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ایک پر کو کھول کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اوپر ایسا پر رکھا. ایک بڑا آدمی باپ سو رہا، بچہ جا کے بابا جان باہر کو کیا ہی بلانے کے واسطے خالی ہاتھ رکھا. ہڑبڑا کو اڑتا نہیں، آہستہ آنکھ کھولتا، سو گئے آہستہ آنکھ کھولتا، آواز نہیں کچھ نہیں، پیر کے اوپر ہاتھ رکھے، آہستہ اڑتا آدمی کیا ہو کہ وزن چیز دکھ رہی میرے اوپر کیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کو جو جگائے ہیں اپنا پر سرکار کے پیروں کے اوپر رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کو کھول کے دیکھا کون ہے. قیامت تک حضور کا نام لینے والوں کو حضرت جبرائیل نے بتایا. بڑوں کو نیند سے جگانے کا طریقہ یہ ہے، باپ سو رہا ہے، استاد سو رہا ہے، مرشد سو رہا ہے، گھر کا بڑا سو رہا ہے، خاندان کا بڑا سو رہا ہے. اس کو اٹھانے کا ادب یہ نہیں ہے کہ بابا جان اٹھو کون چاہے باہر بلا رہے. نہیں، ماں سو رہی ہو، باپ سو رہا ہو، استاد سو رہا ہو، اس کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہے اس کے پیر کے اوپر آہستہ ہاتھ رکھ، وہ خود اٹھ جائے گا. یہ ادب کے ساتھ اٹھانے کا طریقہ ہے. ادب کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ نام لے کے تو اٹھا. ادب یہ نہیں ہے نام لے کے اٹھانا. ادب یہ ہے کہ اس کے پیر کو دبا، ادب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو دبا، ادب یہ ہے کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ، ادب یہ ہے کہ اس کے پیر پہ ہاتھ رکھ. بڑوں کے ساتھ ایسا سلوک کر، یہ تیرے بڑے ہیں، تیری عزت ہے. یہ بڑے جب اپنا بڑاپن رکھے تو بچے ایسا کرتے. اگر بڑوں کو اپنا بڑاپن نہیں معلوم اور بچوں کو بتایا نہیں، سکھلایا نہیں، بچے تو سیکھتے ہیں ماں باپ سے. بابا کیسا اٹھا رہے، یہ دیکھ کے بیٹا بھی ویسے ہی اٹھائے گا گھر والا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لینے والے، سرکار کے ہم غلام ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حشر کے میدان میں اگر کسی کی شفاعت اور سفارش سے کام چلے گا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ذات ہے. آپ کے ہم امتی ہیں، آپ کے نام لیوائے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عمل بتا رہا ہے، بڑوں کے ساتھ کیا جانے والا عمل ایسا. چراغ لے کے ڈھونڈو، چراغ لے کے کوئی گھر ایسا بتا دے جہاں باپ کی گھر میں ایسا عزت ہوتی ہے. باپ کو گالی دینے کا گھر تو ملے گا، باپ کو کڑوا بولنے کا گھر تو ملے گا، ماں کو گالی دینے کا گھر تو ملے گا، بڑوں کو دھکے دینے کا گھر تو ملے گا، بڑے کے کھانے کے اوپر رونے والے تو ملیں گے.
لیکن باپ کی عزت اس طریقے سے کہ باپ سو رہا ہو، بچے پورے احترام کے ساتھ گھر میں ہو، ماں سو رہی ہو، اس کا احترام اس طریقے، چراغ لے کے ڈھونڈو ایک گھر نہیں ملے گا۔ ہم سمجھ رہے پیسہ آ جانا سب کچھ ہے، کپڑے اس طریقے پہن لینا سب کچھ ہے، کار چلا دینا سب کچھ ہے، گاڑی چلانا سب کچھ ہے۔ ارے اللہ کے بندے، پیسہ، کار، کپڑے یہ تو دنیا کے خیر لوگ بھی پہن رہے ہیں جس کو پیشاب کر کے دھونے نہیں آتا۔ تجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو محمد کا غلام اور وہ محمد کا انکار کرنے والے، ارے ان میں تجھ میں کچھ تو فرق ہونا۔ کیا فرق باقی رکھا؟ تو خالی نام لیتا محمد محمد، اور سرکار کا کچھ طریقہ تیری زندگی میں نہیں۔ باپ کا احترام نہیں کرے گا، تیری آخرت خراب ہوگی۔ کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، تیری جنت تیری دوزخ تیرے اماں بابا دونوں چاہیے۔ اماں بابا سے دعا لیا تو پھر یہی تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اور اماں بابا کو ناراض کرا، ماں باپ کو ستایا، ان کو گالیاں دیا، ان کی فکر نہیں کی، ان کا اچھا برا نہیں دیکھا، ان کے دکھ سکھ کی فکر نہیں کی، فرماتے یہی دونوں تیرے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے، یہی دونوں تیرے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ۔ کوئی دوسرے گناہ کی ضرورت ہی نہیں ہے دوزخ میں جانے کے لیے۔ بس ماں کو گالی دے، باپ کو ستا دیا، دونوں سے صاحب خدمت کر کے دعائیں نہیں لیا تو سمجھ جا کے تیرے لیے دوزخ۔ ایک موقع پر سرکار نے ارشاد فرما، اللہ راضی ہے نہیں ہے کیسا معلوم ہونا؟ اللہ ہمارے سے راضی ہے نہیں ہے کیسا معلوم ہونا؟ نمازہ پڑھ رہا ہوں مول صاحب، رمضان ہے تو روزے رکھ لے رہا ہوں، پیسہ بھی ہے تو زکات دے رہا ہوں، حج کو بھی جا کو آ رہا ہوں سال کو، مگر اللہ میاں راضی ہے کہ نہیں ہے کہ کیسا معلوم ہونا؟ نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، زکات دے دینے سے، حج کر لینے سے اللہ راضی ہے نہیں ہے نہیں معلوم ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرے سے راضی ہے یا نہیں ہے اگر تیرے کو معلوم کرنا ہے تو گھر میں دیکھ اماں بابا تیرے سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اماں بابا راضی ہے، یہ اعلان ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اگر یہ دونوں کا دل دکھ رہا، یاد رکھ لے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ یہ اسکرین تیرے گھر میں اللہ فٹ کر دیا، اللہ تیرے کام سے راضی ہے یا نہیں ہے، تیرے نمازوں سے راضی ہے یا نہیں ہے، تیرے روزوں سے راضی ہے یا نہیں ہے، تیری زکات سے راضی ہے یا نہیں ہے، تیرے حج سے راضی ہے یا نہیں ہے، اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، اسکرین گھر کے اندر ہے۔ کیا کہ اماں بابا تیرے سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ بیوی کو دیکھ کے اماں کو جھڑکیاں دینے والوں، پیسے کی ناس کے اوپر بابا کو لات مارنے والوں، خیال کر لو سانس بند ہونے سے پہلے یہ ماں باپ چاہے بڈھے ہو، یہ ماں باپ چاہے پھٹے کپڑے پہنتے ہو، یہ ماں باپ اگرچہ ان کو بات کرنے نہیں آتا ہو، یہ ماں باپ اگرچہ کہ یہ انگوٹا دبانے والے ہو، لیکن یاد رکھ یہ تیرے ماں باپ ہے، اگر یہ خوش ہے تو پھر اللہ تیرے سے خوش ہے۔ آج نوکری کو دیکھ کے اماں بابا کو لات مار رہے ہیں، ماں کو ماں نہیں سمجھتا، باپ کو بات نہیں سمجھتا، اور یہ سمجھ رہا کہ میرا گھر RCC کا بن گیا تو کافی ہے۔ یہ خبر میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ قبر میں جانے کے بعد فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ جی صاحب تو RCC کا گھر بنایا نہیں بنایا، کار مینٹیننس کرا نہیں کرا، بینک بیلنس بڑھا کے، یہ نہیں پوچھیں گے، بلکہ یہ پوچھیں گے کہ من رب کا ما دینو کا، کون سے طریقوں کو زندگی گزار کو آیا تو یہ بتا۔ سرکار کا طریقہ تو یہ ہے، اور ہمارا طریقہ بابا صبح سے شام تک چھاڑیا کی عادت ہے رے بابا، داتا گلگلاتے ہیں، 10 روپے دے کو جانے کا تو کیا بھی دو، بیڑی کاڑی کی عادت ہے رے، کمائے سکتے دن کما کو تیرے پیچھے لا جاؤں، پورا زمین تیرے حوالے کرے ہوں، بیڑی کاڑی 10 روپے دے رہے تو جا بھی دو۔ یہ باپ کا دل دکھا، عرش الہی ہل جاتا ہے، عرش الہی ہل جاتا ہے۔ آج کتنے گھر ایسے ملیں گے جہاں باپ دکھی ہے، ماں دکھی ہے، بول لیتے نہیں اپنی اولاد ہے بول کو، پیٹ کی اولاد ہے بول کو بول لیتے نہیں، لیکن ان کا دل کیا بول رہا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، ان کا دل معلوم ہے۔ اس لیے
मेराज के वाक़े में पहली बात जो जहन में रखने की है वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उठाया अदब के साथ, एहतराम के साथ, और उठाकर बता दिया इस उम्मत को कि सरकार के मानने वालों, जिस तरीके से मैंने पैगंबर का एहतराम किया है वैसे तुम अपने बड़ों का भी एहतराम करो, फिर तुम्हारा ताल्लुक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से। नारे लगाने से कोई आदमी पैगंबर का गुलाम नहीं बनता, अमल से आदमी गुलाम बनता है, अमल से आदमी गुलाम बनता है। नारे लगाने तो कोई भी नारे लगा सकता है, असल चीज कड़वी चीज वो अमल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, हजरत जिब्रील हजरत मिकाइल दोनों पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहले मस्जिद हराम गए। मस्जिद हराम किसको बोलते हैं? जहाँ काबतुल्लाह है, हाजी हज करने के लिए जाते हैं, तवाफ करते हैं, वो मस्जिद हराम उसको बोलते हैं। वहां से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक के ऊपर सवार करके जो है फलस्तीन का जो इलाका है बैतुल मक़दिस वहां ले गए। बैतुल मक़दिस को ले जाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए। आप जिस बुराक के ऊपर आए थे बाहर एक बड़ा चट्टान था, वो चट्टान के अंदर हजरत जिब्राइल ने उंगली से सुराख किया, उसके अंदर जो है आपका जो बुराक था उसकी रस्सी को वहां बांध दिया। उसके बाद आप अंदर चले गए मस्जिद में। पैगंबर की सवारी कहीं भाग जाती क्या? क्या ख्याल है? वो आई किसके वास्ते, लाई किसके वास्ते, कौन लेको आई? बोलो भूल गए क्या? जिब्राइल है ना बाबा, जिब्राइल लेके आए। किसके वास्ते लाए? भाग जाती? नहीं भाग जाती। वो आई सिर्फ सरकार के वास्ते, लाई गई सिर्फ सरकार के वास्ते, और फिर लाने वाले हजरत जिब्राइल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी रस्सी को बाहर बांध दिया गया। क्या बताया? पहले सबक इख्तियार कर, उसके बाद भरोसा अल्लाह की जात के ऊपर कर। तवक्कुल इसको बोलते, तवक्कुल इसको नहीं बोलते चिराग जी साहब जो है बाहर रखे अल्लाह अल्लाह करे। पहले सबक को इख्तियार कर, तेरी रोजी अल्लाह मेहनत में रखी, पहले मेहनत कर, उस मेहनत के ज़िमन में अल्लाह तबारक व तआला तुझे रोजी देगा। पहले काम कर, उसके ज़िमन में अल्लाह से मांग के अल्लाह मैं काम कर रहा हूं, मेरे को हलाल रोजी दे। ठीक, साइकिल बाहर रखे, कुफल नहीं डाले। अरे मस्जिद में पूरे चोर आते क्या जी, नमाज पर साइकिल मार ले चले गए। अरे साइकिल लाया बाबा, कुफल डालिया। हाँ यार मस्जिद में कैसे जाती? अरे वहां बुराक जाता था वहां, अरे मस्जिद अक्सा से बुराक चले आता था? नहीं जाता था। उसके बावजूद भी रस्सी बांध के बतला दिया, पहले सबब इख्तियार कर, पहले सबब इख्तियार कर, उसके बाद में नतीजे को अल्लाह के हवाले कर, फिर अल्लाह तबारक व तआला तेरी मदद करेगा। अगर तुमने सबब इख्तियार नहीं किया, जैसे कोई साहब बैठ के मस्जिद में नहीं काबतुल्लाह के पर्दे को पकड़ के बोले अल्लाह मियां बेटे दे, अल्लाह मियां बेटे दे, शादी नहीं करा। आप बोलिए सबब इख्तियार नहीं करा, काबे को जाके पर्दे को पकड़ के अल्लाह बेटा, क़यामत की सुबह तक भी अगर बेटा बेटा बोले बेटा मिलता? आप बोले क्यों नहीं मिलता? अरे क्यों नहीं मिलता? बेटा मिलने का जो सबब है, बेटा मिलने का जो तरीका है, वो तरीका इख्तियार नहीं किया। फिर तेरे को काबे के ऊपर बैठ के भी दुआ करा तो तेरी दुआ कबूल होने वाली नहीं। मस्जिद को कैसा चोर आती थी, मस्जिद में से साइकिल कैसा चलाती? अरे तू पहले खुफल डालता, उसके बाद बोलता अल्लाह मेरे इख्तियार में, मेरे बस में जितना था मैं कर लिया, अब निगरानी तेरे हवाले है। इख्तियार करता तो अल्लाह तेरी चीज की निगरानी करती। पहले सबब इख्तियार करना, उसके बाद में अल्लाह की जात पे भरोसा करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए मस्जिद अक्सा में। तमाम पैगंबर 1,24,000 पैगंबर जो दुनिया में आए सब के सब बना के थे।
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا گیا، آپ نے نماز ادا کی۔ مسجد میں جانے کے بعد سرکار کچھ بھی نہیں کرے، پہلا کام نماز پڑھے۔ پہلا کام کیا کرے؟ نماز پڑھے، بیٹھے اٹھے بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اندر قدم رکھے، جیسے قدم رکھے پورے انبیاء سب بنا لیا، صرف یہ تھا کہ مصلی پہ آگے کون بڑھتے؟ حضرت جبرائیل سرکار کا ہاتھ پکڑ کے آگے کرے کہ چلیے اللہ کے رسول، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مصلی پہ چلے گئے۔ امت کو بتلا دیا جب بھی تو مسجد میں آئے گا نا تو آنے کے بعد پہلا کام 2 رکعت نماز پڑھ۔ مسجد میں جب بھی آئے، چاہے نماز کا وقت ہو یا نماز کے لیے ابھی دیر ہو، مکروہ وقت اگر نہ ہو تو مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ۔ اس کو بولتے ہیں تحیۃ المسجد۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہم مسجد میں آ کے وائٹ دستی کچی کر لیتے، ٹوپی تو رکھتے نہیں، وائٹ وضو بنا کے اس کو ذرا ہلا لیتے، ڈھیرتے۔ ہاں کیا ہو رہا پٹھان صاحب؟ کیا بھاؤ چل رہا آج کل ادرک کا، لہسن کا، موز کا، دھندے کا، گنے کا؟ کتنے گئی؟ کبھی کتنے ہے؟ پرمٹا ملی نہیں ملی؟ کیا ہوا کیا نہیں؟ وہ چبوترے بھائی ماں یا مسلی بولن صاحب حیا علی الصلاۃ، دھڑ 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 بھاگ۔ تو بول سرکار کا غلام ہے نا، سرکار مسجد میں جا کے پہلا کام کیا کرے؟ وہ کھڑے کے کون کون آئی مسجد اقصی میں؟ یہ نہیں دیکھے سرکار 1,24,000 کی پبلک ہے وہاں، پورا پیغمبروں کا مجموعہ۔ سرکار یہ نہیں دیکھے انہوں آئے انہوں نہیں آئے، انہوں کیا کرے انہیں، سیدھا سب بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے گھر کا ادب یہ ہے، جب بھی اللہ کے گھر میں آئے پہلے 2 رکعت شکرانے کی ادا کرنا، پھر نماز۔ کہاں ہے؟ نعرے ہی نعرے ہیں، خالی نعرے ہی نعرے۔ مسجد کے اندر آئے یا تو صدر صاحب سے جھگڑ لینا، یا پھر امام سے رگڑ لینا، یا پھر مولن سے رگڑ لینا، پانی کہاں ہے، کچرا کیوں ہے، لوڑا کدھر، تم کدھر، آدھا 5 منٹ دیر کیسا ہوئی، وہ شل ایسا جل رہا، پیان کے گنے ڈالے، پوری دادا گیری ہے۔ اور بیگم کنے بتاؤ، بتاتی ہوں انہیں کتنی دادا گیری ہے۔ اور کھانا بھی نہیں ملتا اگر دادا گیری کرے تو، پوری دادا گیری کیا کہتا مسجد میں کرتا۔ کیوں بولے تو یہ مسجد کا موذن، مسجد کا امام بیچارہ منہ بھرا رہتا، پوری دادا گیری آ کے یہاں جھلکتے ہو۔ بیگم کے سامنے ڈالے تو کھاتے ہی، پکیا نہ تو کیا بھی پوچھنے کی ہمت ہے، چبوترے بیٹھ کے بیڑیاں پھولے سے بڑھتے۔ اندر سے آواز آئی کہ آؤ دستخن میں سے کھاتے نہیں کھاتے، ہاں بلائی بیچاری، بس کفر تو کیا جو دیے باقی آتی کھا لے کے نکل جاتے۔ اور مسجد میں آئے تو موذن کو کھانا جھٹک کے بات کر رہے، کیا امام صاحب فجر میں نہیں تھے؟ تو کتنے فجر میں آئے یہاں؟ شب قدر، شب برات، شب عیسیٰ، معراج کو فجر کی نماز پڑھا جگنے کے بہانے، اس کے بعد کے فجر آپ کون پڑھنا؟ اس کے بعد کے کون پڑھنا؟ بولے مول صاحب امام صاحب کو رکھیں گے ایک واسطے، سب کے پڑھ لینا بول کو تو رکھیے ان کو، وہ لوگ پڑھ لینے سب کا نام لے لیں گے، سبحان اللہ۔ یہ نہیں بولتا سب کے مرغا امام صاحب کھا لیں دے بولتے، سب کے نماز امام موزن پڑھنا، انہیں خالی سال کو 3 مرتبہ صاحب ٹھونگ لگا کے پہلے کا حساب کر لیتا تھا۔ نوکری کو جاؤ ایسی مہینے میں 3 دن ٹھونگے مار کے آؤ، دیتا کیا تنخواہ دیکھیں گے، پورے 27 دن کے کاٹ کے 3 دن کے دیتا۔ لیکن اللہ کے پاس حساب کیسا ہے؟ اللہ کے پاس حساب ایسا ہے کہ 3 پورے سال سے 3 پڑھ کے پورے مسجد کا حساب چکتا کرے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایک ایمان والا، ایک سرکار کا غلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے اندر کیا کیا؟ مسجد میں آنے کے بعد پہلا کام نماز ادا کیا۔ اب تیری غلامی کا تقاضا ہے، حق یہ ہے کہ اگر تو واقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو سرکار نے مسجد میں 2 رکعت آتے ہی ادا کی، تو بھی ادا کرے گا تو پھر پکا ہو، ایک دوسرے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہیں ہونا۔ مکروہ وقت کتنے ہیں؟ 3 وقت مکروہ ہیں، سورج نکلتے وقت، ٹھیک دوپہر کے وقت، سورج ڈوبتے وقت، یہ 3 اوقات سجدہ نہیں کرنا مکروہ وقت بولتے ہیں۔ یہ 3 اوقات سے ہٹ کے کبھی بھی مسجد کو آئے، مسجد کو آتے کئی عمر صاحب مسجد کو لاتے، یہ صحیح بات ہے، مسجد کو آتے مسجد کو لاتے، لاتے مسجد کو آتے، کیا خوشی سے کون آتا مسجد کو؟
مسجد کو لاتے زبردستی پانی انہوں نے ہلا کو آپ بیٹا تو آیا تو نہیں رہتا, اب پکڑ کے کھینچ کے لے کے آ کے زبردستی پڑا کے لے جگ ڈال دیتا ختم. آتے نہیں کون آتا کھائے کو, مسجد میں گئے جاتے چندہ دو, مسجد میں گئے جاتے وہ, اس وجہ سے جاؤ سنت کو یاد رکھ, اگر خوشی سے نہیں آیا نا تو زبردستی کھینچ کو تو لاتے. مولوی صاحب کے ہیلی کاپٹر رہتی ہے ریڈی, 4 آدمیاں چلانے والے, پکا گھر کو جاتے ہیں, تو بول نکو بول, وصیت بھی لکھ, میں مرے تو مسجد کو نہیں لے جانا, وصیت بھی لکھا دیکھواتے بڑے دیر. صحیح آیا آیا, نہیں آیا تو ہیلی کاپٹر کو بٹھاتے یا لاتے زبردستی پڑا لے جگ ڈال دیتے رہتا. اس لیے مسجد سے ہمارا تعلق ضروری ہے. اگر ہم نے مسجد سے اپنا تعلق جوڑا تو یاد رکھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تیرے کو ملے گی. اور اگر تو نے اپنا تعلق مسجد سے توڑا تو پھر سرکار کی شفاعت کے نعرے لگاتے رہا لیکن شفاعت ملنے والی نہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر شروع ہوا. یہاں سے حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر لے گئے. کیسا لگ گئے ہوں گے مول صاحب, وہ سوڑی ہما کو دکھی نہیں آج تک, حج کو گئے ان کو بھی دکھی نہیں, بیت المقدس کو بھی دکھی گئے سب نہیں دکھی. کیسا گئی ہوں گی, چاہتے ہیں کیا دیکھ اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے. اللہ تمہارا لفٹ کیسا جا رہا, 101 منزلہ بلڈنگ ہے تو لفٹ کیا کر, لفٹ سمجھ رہے نا, کمرہ, ہاں ادیاں کھڑے ہو گئے, کھٹکا دباتے سیدھا 111 منزل, جو کھٹکا دباتا چلے آتا. اب تمہاری کھوپڑی یہ کام کر سکتی تو کھوپڑی بنانے والا کیا نہیں کر سکتا, کھوپڑی بنانے والا کیا نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اٹھا. پہلے آسمان پہ گئے, ذرا سنو بھائی, سو جاؤ مت, کتنی دیر بولو گے تو اتنی دیر بولتا ہوں میں, اتنی دور سے یہاں تک آیا, اگر آپ لوگ توجہ سے نہیں سنے تو پھر فائدہ کیا ہوگا. سوئیے مت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پہ گئے تو دروازہ کھٹکھٹائے. ذرا سنو بھائی, دروازہ کھٹکھٹا, کون؟ حضرت جبرائیل. اندر سے پوچھے کون, تو جبرائیل علیہ السلام جواب دیا میں جبرائیل, انا جبرائیل. مما کا کون ہے تمہارے ساتھ, بولے محمد ہے. بلائے کیا ان کو اوپر, ہو بلائے. دروازہ کھولے. پہلے آسمان پہ ایسی ہوا, دوسرے آسمان پہ, تیسرے آسمان پہ, 7 آسمانوں پر بھی یہ ساتھ جو ہے 7 آسمانوں کے اوپر بھی دروازہ کھٹکھٹائے اور اندر سے سوال کرے کون ہے, ادھر سے جواب دیا میں جبرائیل ہوں. پوچھے کہ ساتھ کون ہے, ساتھ سے پیغمبر ہے, اجازت ہے کیا, اندر چلے گا. کیا سمجھا اس میں؟ کسی کے گھر کو جانا ہے تو کیا طریقہ ہے وہ بتا. اگر کسی کے بھی گھر کو جاؤ تو کھڑکی میں سے جھانکنا نہیں, دروازے کے سوراخ میں سے دیکھنا نہیں. طریقہ یہ ہے کہ چاہے اپنے باپ کا گھر ہو, چاہے اپنی بیوی کا گھر ہو, چاہے اپنے خاندان کا گھر ہو, دروازہ کھٹکھٹا, اندر سے پوچھے کون ہے تو میں مت بول, نام بول اپنا, کہ میں اسحاق ہوں, میں یعقوب ہوں, میں زید ہوں, میں فلاں ہوں, اپنا نام بول. دوسروں کے گھر جانے کا طریقہ بتلایا. ہم کیا کرتے ہیں, دروازہ کھلا ہے جی, آدھا اندر گھس کے اس کے بعد ہے جی پوچھتے ہیں. اب جب اندر ہی گیا تو پھر ہے جی کا کو پوچھ رہا, سب دکھ رہے نا تیرے کو, نہیں دکھ رہے, ہے بھکن صاحب. اندر جا کے پوچھ رہا, ارے وہ دروازہ کہیں کو لگا, توڑ دے دروازہ, کاہے کو لگا دروازہ. ارے خیر مرد اندر نہیں آنا بول کے دروازہ لگاتے نا بابا, یا اس کو بھی دوسروں کے ہاتھ سے لگاتے. ارے غیر آدمی اندر کی چیز نہیں دیکھنا بول کے دروازہ لگاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تھے, ایک صحابی آ کے, حضور کے زمانے میں جو ہے وہ ٹاٹ کے پردے رہتے نا, ویسے ٹاٹ کے پردے دروازے پہ, زمانے میں ایسے مضبوط دروازے تو تھے نہیں, گھر دروازہ کیا ہے, ٹاٹ کا پردہ رہتا ہے. ایک صحابی ٹاٹ کے سوراخ میں سے دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے نہیں ہے, سرکار دیکھ رہے اور ٹاٹ کے سوراخ میں سے جھانک رہا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جس ساتھ جو تلوار وغیرہ رہتی تھی اس کو پردے کے قریب کرے, وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا, پردہ ہٹا کے بولے
पर्दा डालेगे को बाबा, पर्दा डालेगा के वास्ते। फरमाया जो तेरे घर में ऐसा झाके उसके आंख में चुभा, ताकि आइंदा से जी साहब उसको सबक हो। घर में जाने का तरीका बतलाया, किसी के घर में जा, पहले दरवाजा खटखटा, उसके बाद में अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर दाखिल होना, अगर इजाजत नहीं मिले नहीं जाना। कुरान करीम के 18वें पारे की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, जब तक दो काम नहीं करते किसी के घर में नहीं जाना। तब हमारे मस्जिद के, ये मस्जिद के नहीं, मस्जिद के मौजन साहब संडे को जाते हैं, उनको पूरे 12 खुन माफ रहते। क्यों? पूरे घर के औरता मालूम, मर्द मालूम, वो खालू, ये खाला, वो मुमानी, ये जेठानी, पूरे नामा मालूम, बस अंदर चले गए। मर्द हजरात फिर भी एहतियात करते, मगर औरतों का मामला ऐसा है कि वो कभी घर में अंदर जाकर उसके बाद बात करते। इजाजत कोई औरत ले लेती, अगर उनको बोले इजाजत ले को आना, औरता कैसा बाहर ठहरना मुस्ताब, अच्छा औरता कैसा बाहर ठहरना, या खाली इजाजत लेने के वास्ते बाहर कैसा ठहरना, दुकान को कैसे ठहरती अम्मा, गैर टेलर की दुकान को कैसा ठहरती, वो बाजार में ठहरने आ जाते ना, को वहां कैसा ठहरना नहीं समझ में आया। क्या सरकार बतला रहे, कुरान ये बोल रहा कि ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, किसी के घर में दो काम करे तक अंदर नहीं जाना। यहाँ बोले मुस्ताहब हो सके, औरता कैसा बाहर ठहरना। क्या कह रहा कुरान, जब तक दो काम नहीं कर लेते घर में नहीं जाना। कौन कौन से काम? फरमाया कि हत्ता तस्तअनिसु व तुसल्लिम, ये दो काम करना। पहला काम ये है इजाजत लेना, क्या मैं आ सकता हूं, इजाजत, मेरे को इजाजत है, इजाजत लेना। अगर इजाजत मिले एक काम तेरा पूरा हो गया। दूसरा काम सलाम करना। इन दोनों में कौन सा काम पहले करना? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? फरमाया अगर एक मर्तबा में जवाब नहीं आया, थोड़े थोड़े से वक्फे से 3 मर्तबा इजाजत ले, 3 मर्तबा में अगर इजाजत मिल गई ठीक है, 3 के बाद 4थी मर्तबा आवाज नहीं लगाना, चले जाओ। और अगर अंदर घर में है, जिन साहब से तुम मिलना चाह रहे, उन लोग घर में है, लेकिन उन्होंने बोले बाबा बाद में आके मिलो, वइन क़ील लकुम इरजिऊ, अगर तुमसे कहा जाए कि भाई अब जाओ बाद में मुलाकात करता हूं, नहीं मिलता, जरा काम पे हो, तो कुरान क्या बोल रहा है जरा सुनो। कुरान ये बोल रहा खामोश चले जाओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। हम क्या सोचते हैं, सुबह सुबह 2 किलोमीटर से पेट्रोल खर्च कर को आया तो बेटा बाद में मिलता हूं, बोल रहा मैं नींद खराब कर को आया हूं मिलने के वास्ते, बाद में मिलता हूं, बोल रहा। कुरान क्या बोला, दिल में जरा भी ख्याल मत लाओ, अगर उन्हें बोला चले जाओ तो चले जाओ। क्यों? अंदर मियाँ बीवी लड़ ले रहे होंगे, अब तू जबरदस्ती बात करने आया तो उधर का गुस्सा इधर हो सकता नहीं हो सकता। उन कौन से काम में है कि क्या नहीं की? इसलिए कुरान ने क्या कहा, वइन क़ील लकुम इरजिऊ फरजिऊ, अगर कुरान ये कहा कि चले जाओ, घर वाला बोला कि भाई बाद में मिलता हूं, आधे घंटे से मिलता हूं, तो अब जबरदस्ती नहीं करना, सताना नहीं किसी को। तो ये 2 काम करना। आसमान पे जब गए पहले आसमान पर, तो हजरत जिब्राइल पहले दरवाजा खटखटा, अंदर से पूछे कौन, तो इधर से जवाब अना जिब्राइल, मैं जिब्राइल, नाम बोला अपना, मैं फला हूं। घर में मर्दाना नहीं है, औरतें रहे तो समझ जाते, भांजा आया, भतीजा आया, चिच्चा आया, कौन आया मालूम होता, मैं के तो कौन मैं आखिर कैसा समझना। ये दरवाजा ही नहीं, आजकल फोनों का जमाना है, फोन के अंदर भी यही उसूल है। अगर कोई आपने रिंग किया किसी को, 1 मर्तबा रिंग करे, नहीं उठा रहा, थोड़ा सा वक्फा दो, फिर दूसरी मर्तबा डायल करो, उठा दिया ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर डायल करो, 3 मर्तबा डायल करने के बाद भी नहीं उठा तो फिर डायल नहीं करना, तीसरी मर्तबा को इजाजत देने की इजाजत नहीं। उठा दिया, सामने वाले नहीं पहचाना, घर में औरता है नहीं पहचानते, कौन है? तो मैं हूं जी,
ارے اللہ کے بندے وہ کیسا پہچانے گی کہ میں ہوں؟ کون میں ہے؟ اپنا نام بتا. میں علی کھیر سے فلاں صاحب بات کر رہا ہوں. گھر والے مطمئن ہو گئے. یہ طریقہ ہے. معراج کے واقعے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میں جبرائیل. پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چوتھے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پانچویں آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد ایک بڑا بیر کا درخت آیا. بیر کو عربی میں بولتے ہیں سدرۃ. بیر, بیر معلوم صبح بیر ہے, موٹا بیر, اس کو عربی میں بولتے ہیں سدرہ. بڑا بیر کا درخت ہے. وہاں بڑے بیر کے درخت کے پاس حضرت جبرائیل آ کر بولے اب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. وہ ایک ایسا اسٹاپ ہے, دنیا میں جتنے اچھے کام لوگ کرتے ہیں وہاں جا کے وہ اچھے کام رک جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا وہ سدرہ کے پاس آ کے رکتا, وہاں سے فرشتے لے لیتے. اب یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آگے بڑھ گئے. 70,000 نور کے پردے حساب درمیان میں تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے. وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہوئی. کیسی بات چیت ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے بعد یہ بولے التحیات للہ. کیا بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بولے اللہ سے پہلے؟ التحیات للہ جی والصلوات والطیبات. اے اللہ تیرے لیے میرے زبان کی تمام عبادتیں تیرے لیے, میرے جسم کی پوری عبادتیں تیرے لیے, میرے مال کی جتنی عبادتیں سب تیرے لیے. آدمی کہنے ہے کیا؟ جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے کر دیا. سرکار نے اپنی گفتگو ایسے شروع کی التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ تعالیٰ جواب میں بولے السلام علیکہ ایھا النبی. اے پیغمبر, اے نبی, ہماری طرف سے سلامتی کا اعلان ہے, ہماری طرف سے رحمت کا اعلان ہے. ورحمت اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا. ہماری طرف سے برکت کے فیصلے ہیں. سرکار نے اپنا جساب نذرانہ اللہ کے دربار میں پیش کیا اور اللہ نے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ نے جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا. اے اللہ آپ کی سلامتی ہمارے اوپر بھی ہونا, ہم محتاج ہیں آپ کی سلامتی کے. اللہ کی سلامتی کے بغیر آدمی کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے. ارے میری بات نہیں سمجھ میں آئی. اللہ کی سلامتی کے بغیر ہماری گاڑی چلنے والی نہیں ہے. کیسی سلامتی؟ اللہ نے آنکھ لے لیا, گاڑی چلتی. آنکھ کی سلامتی ضروری ہے ورنہ اندھا ہے بیٹا. اللہ زبان دیا, بولنے کی سلامتی لے لیا, چلتی گاڑی. اللہ کان دیا, سننے کی سلامتی لے لیا, گاڑی چلتی. اللہ ہاتھ دیا لیکن اس کے اندر فالج کا اثر, پولیو کا اثر دے دیا, گاڑی چلتی. سب چیزوں کی سلامتی ضروری ہے. اللہ کی سلامتی کے بغیر ہماری گاڑی چلنے والی نہیں ہے. وہ دیا تو ہماری زندگی بڑھنے والی ہے, اگر وہ روک لیا تو ہماری گاڑی آڑی بننے والی نہیں ہے. اے اللہ تیری سلامتی ہمارے اوپر. السلام علینا اور وعلی عباد اللہ الصالحین. اور جو تیرے وہ بندے جو نیک کام کرنے والے ان کے اوپر بھی تیری سلامتی کے فیصلہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قریب جا کر گواہی دی اشہد اللہ الہ الا اللہ. کون گواہی دیے؟
سرکار گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دیے۔ ذرا غور سے سنو بھائی، ہو گیا 10 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم ہو جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی چیزیں دی؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ دی کہ آدمی اتنی دور سے سفر کر کے آئے تو جاتے وقت میں میزبان کیا کرتا ہے؟ اپنے حساب سے اس کو ہدیہ دیتا ہے۔ خالہ کے بچے وہ کہاں کی دور رہتے 200-300 کلومیٹر، چھٹیاں میں آئے، جاتے خود کچھ تو بھی توشہ تو بند کو دیتے نہ دیتے، بیچارے اتنی دور سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب پہلا تحفہ دیا نماز کا، اور یہ حکم دیا کہ پیغمبر 50 وقت کی نمازیں، صرف 50 وقت کی نمازیں تمہاری امت کو میں دے رہا ہوں۔ سرکار بلا چون و چرا قبول کر لیا، بلا چون و چرا۔ دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جو دی گئی وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، پڑھتے نا؟ قرآن ہمیں یاد تو نہیں ہے، مگر وہ ایسال ثواب کرتے خود محسن صاحب نے تو امام صاحب کو تو بھی خبر کرنے پڑھتے اٹھتے ہیں، وہ 2-3 صورتیں پکے یاد ہے، وہ 2-3 آیت ہے۔ آمن الرسول بما انزل من ربہ والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وتما بول رہے واغفرنا واغفر لنا وارحمنا، تو بولتے ہیں اس کو میں بھی نیت کر لیتا اللہ میری بھی مغفرت کر دے، بس ہو جاتا پورا چاپتا۔ وہ دعا آتا اچھے یاد ہے، اسی پوری قرآن یاد رہنے نہ کو رہنے، کیا کر رہے ہو دوسروں کو واسطے اتارے تو اللہ میاں۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، وہ جو ہے آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ بولے یہ خاص تحفہ۔ تیسری چیز اللہ نے آیت الکرسی دی۔ آیت الکرسی مانو پرانے زمانے میں لوگ جو ہے بچوں کو پہلے وہی یاد دلاتے تھے، اب وہ پرانے بھی بھول گئے، نوے تو بھول ہی گئے، نووں کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، کئی بول تو پرانے بھول گئے۔ اب ان کو کام کیا ہے؟ صبح شام تک محنت کرنا، شام میں جاتے خود دارو لگا لینا، چبوترے جا کو گالیاں دینا بیگم کو، اس کے بعد وہی سو جانا، دروازہ کھلے اندر نے تو وہی سو جانا، پھر صبح اٹھتے پانی نہانے کے لاؤ بیگم روٹی کھا چلا، یہ کا ہمارا بیگم کیا کر رہی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، اس کی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اس واسطے نیو جنریشن کو کچھ بھی نہیں معلوم، وہ کیا تو بھی ان کا سن لیے تو بس ختم، مگر جو ہے اصل پریکٹیکلی کیا چیز کب کرنے کی ہے نیو جنریشن کو کون بتا؟ ان کو گھنٹہ چھٹا چلانے، بیڑی چلانے، ان کے دوستوں سے فرصت نہیں بابا کو، اب بابا بتائیں گے کیا آپ بیٹھوں؟ تیسری چیز جو خزانے سے اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ آیت الکرسی کا خزانہ دیا۔ سرکار 3 کے 3 تحفے لے لے کے واپس آ گئے۔ پہلے آپ 7ویں آسمان مطلب ریورس ہو رہے ہیں، تو پہلے 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے کیا دیا اللہ میاں، تو یہ دیے، بہت اچھی بات۔ 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ بھی پوچھے کیا دیے، بولے یہ دیے، ساتھ میں 50 نمازاں بھی دیے۔ حضرت موسیٰ بولے میں قوم کو ایسا کھنگال کے دیکھا، مت کے دیکھ لیا، بہت خطرناک رہتی قوم، کہاں سنتی، 50 نمازاں پڑھتے لوگ، جاؤ اللہ میاں کے پاس جا کے جو ہے کچھ تو بھی کم کراؤ، 50 نمازاں نہیں پڑھ سکتے لوگ۔ کون بولے؟ سچی بولو، اگر 50 نمازاں بھیجتے ہم پڑھ سکتے تھے؟ پڑھتے تھے؟ 5 نمازاں نہیں پڑھ سک رہی، جمعہ جلدی آتا جمعہ، وہ بھی جمعہ۔ اب تو اس میں بھی ایسے ہیں جو جی صاحب جو ہے 360 دن کو ایک مرتبہ پڑھنے والے ہیں، بقرعید رمضان۔ ایک صاحب جو ہے میں گاؤں میں لڑائی شروع ہو گئی، گاؤں میں لڑا، میں صدر بنتا ہوں تو صدر بنتا، انہوں نے میں صدر بنتا ہوں مسجد کا۔ ایک صاحب میرے سے گاؤں کو گزرنے والے انہوں بولے یہ دونوں ہی مسجد میں جب دیکھو کیکری جھجک رہتی ہے لوگوں کی، میں صدر بنتا ہوں۔ اگر صدر بننے کی صلاحیت بھی ہے نہیں دیکھیں گے، ان کو پوچھئے مول صاحب صدر بنتو بول رہے مگر نمازہ کتنے ہیں؟ مال ہاں جی بہت سالو ہمارے، کیا ہم نہیں پڑھے سے 5 نمازہ فرض ہے، بولے 5 ہی ہے نا؟ ارے نمازہ کتنے فرض ہے؟ 5 نمازہ فرض ہے جی، ہاں نماز ہو کیا چپکے سے ہم مسجد کا صدر بنتے وقت بول رہے کیا 5 نمازہ فرض ہے؟ بولا نامہ گنا ملتا تو 3 جگنے کا رات آ کے، ایک عید کی، ایک جو ہے بقرعید۔
شب معراج، شب برات، شب قدر، ایک رمضان کے، ایک بقرعید کی 5 نماز کا ہم نہیں معلوم. یہ 5 نمازہ حضرت موسیٰ بولے قوم نہیں سنتی، کر نہیں سکتی، آپ جاؤ اللہ کے پاس جا کے کم کرو. ایک ٹرپ میں گئے اللہ 5 کم کرے، پھر آئے تو پھر حضرت موسیٰ بولے نہیں ہوتا جاؤ. دوسری ٹرپ میں گئے پھر 5 کم کرے، تیسری ٹرپ میں گئے پھر 5 کم کرے. ہر ٹرپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احسان کیا ہم کمزور بندوں کے اوپر، اللہ نے 5 کم کر دیا. ہم سمجھ رہے اللہ. اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ہاتھ پکڑ کو بھیج دیتے تو مچھر ختم ہو جاتا تھا. یہ مسجد آئے، پنچایت، لڑائی جھگڑے پورے ختم ہو جاتے تھے. ہاں سبحان اللہ. آپ بولیے اگر سرکار چلے جاتے تو رہتا کیا ہمارے گھر؟ خالی پٹارا کیا رہتا تھا؟ ارے سرکار میراث پہ جا کے لائے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 45 معاف ہو گئے تو موسیٰ جب بھی بولے نہ کو نہیں ہوتا، یہ 5 بھی نہیں ہوتے، جاؤ معاف کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت شرواری بار بار جا کے کم کرانا میں نہیں جاتا، بس اللہ دے دیا یہ صاحب میں قبول کر لیتا ہوں. اللہ نے جواب بھیجا محمد تم نے 5 قبول کر لیا لیکن ہمارا فیصلہ تو ہے 50 کا. میری امت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 پڑھے گی میں 5 کے آگے صفر لگا کے 50 کا ثواب دوں گا. اگر تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو یہ سمجھ کہ سرکار نے جو تحفہ معراج میں لے کر آیا تھا وہ تحفہ من ان تو پورا کر رہا ہے. ایک نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب اللہ دینے تیار ہے. کہاں ہے ہمارے پاس فکر؟ 10 روپے کے 20 روپے مل رہے بولے تو جی صاحب لائن لگانے تیار، 2 روپے کے 4 روپے جی صاحب کلو چاول مل رہے بولے تو وہاں لائن لگانے تیار. اور جہاں ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب اللہ دینے کے لیے تیار ہے، کوئی لینے کے لیے تیار ہے. کاپی پین لے لو، ایک طرف سے مسلمانوں کے گلیوں میں چلے جاؤ، کوئی بھی فجر کو اٹھنے والا نہیں ہے. ایک گلی سے لے کر دوسری گلی تک پوری گلی میں 50 گھر ہے، 5 آدمی نماز کو نہیں اٹھتے. 5 آدمی، 5 عورتیں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، 5 بچے گھر سے نماز کو نہیں اٹھتے. پھر آپ بولیے کہ جی صاحب اللہ وقت پہ بارش کیسے برسائے گا، کیسی تمہاری دعا سنے گا؟ اب یہ خیر مسجدیں نہیں توڑیں گے تو کیا توڑیں گے؟ یہ قرآن چلائیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ ان لوگوں نے دیکھ لیا مسلمان قاری نعرے لگاتا ہے مسجد کے تعلق سے، عمل اس کا کچھ بھی مسجد کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، یہ قاری جی صاحب نعرے لگانا جانتا ہے. دیکھ لی ہماری کمزوری کو، اس لیے ہماری مسجدوں کے اوپر ان کے دیدے لال ہے. اگر ہم واقعی 5 وقت میں نماز پڑھنے والے ہوتے، کوئی ماں نہیں جنی آج تک جو مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. کیوں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو جو چھیڑے گا اللہ چھوڑے گا نہیں. کعبے کو ڈھانے کے لیے جو ہے ابرہا آیا تھا ہاتھیوں کی فوج لے کر، اللہ کے گھر کو چھیڑا اس نے. اللہ نے کیا کیا؟ ابابیل پرندوں کو بھیجا جن کے چونچ میں ایک کنکر، جن کے پنجوں میں ایک ایک کنکر، جو گرا تو بم بھی کام نہیں کرتا ویسا کام کرا. اللہ کے گھر کو چھیڑنے والے کو اللہ چھوڑتا نہیں. لیکن ہم نے اللہ کا گھر رکھا کہاں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 تحفے لے کر آئے. پہلے مسجد اقصی آئے، اس کے بعد میں جی صاحب مسجد حرام کو آئے، پھر اس کے بعد اپنے گھر کو آ گئے. معراج کا یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے، 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو بھی ایسا واقعہ اللہ نے نہیں کرایا. بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بڑی بات ہے. وہ بڑی بات ہمارے پیغمبر کو ملی. ہمارے پیغمبر بڑے، ہمارے پیغمبر کے جو کام ہوئے وہ بھی بڑے. دیکھو بڑے آدمی کا جو غلام ہوتا انہیں بھی بڑا ہوتا نہیں ہوتا. بڑے صاحب کا پرسنل سیکرٹری پی اے انہیں کیسا رہتا؟ خالی عزیز رہتا، انہیں بھی بڑا رہتا نہیں رہتا. منسٹر کے ساتھ رہنے والا پی اے کیسا رہتا؟ یا پیوان ماں پیوان یا چپل اس کو پٹی اس کو جس ساتھ جو ٹاکا لگا کے پھرتا، انہیں بڑا تو اس کا پی اے بھی. بڑے نبی کے ہم امتی ہیں، ہم کو کیسا رہنا چاہیے؟
بولو، ہم نہیں بولیں گے، آپ بولو۔ ہمارے پیغمبر سردار انبیاء ہے، 1,24,000 پیغمبروں کے سردار ہے، آئے آخری میں ہے، لیکن آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، بڑے پیغمبر کے ہم امتی ہے۔ بڑے پیغمبر کے امتیوں کا حال کیسا ہونا چاہیے تھا؟ حال یہ ہے کہ نمازیں ختم، حال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ نہیں، حال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا طریقہ نہیں، حال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ نہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوتے وقت میں جب بستر پر جا تو تو آیت الکرسی پڑھ کے سو جا، موت کے علاوہ کوئی چیز تیرے کو نقصان نہیں پہنچا۔ موت کے علاوہ اگر تیرے خدمت میں موت رہے تو موت آتی، موت سے ہٹ کے کوئی چیز، سانپ، بچھو، شیطان، جن، چور، ڈاکو، کوئی تیرا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آیت الکرسی پڑھ کے سو جا۔ قسم لے لو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا کون پڑھ کے سوتا ہے؟ پکے غلام، نعرے نعرے خالی کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے؟ ایک ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ جی صاحب میں جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں، معلوم ہوگا کہ یہ پکا غلام ہے۔ ہم نے نعرے لگانے کو غلام سمجھا اور غلام کا حق سمجھا، غلام خالی نعرے لگا۔ اگر میں دعویٰ کروں کہ میں پولیس والا ہوں، کوئی یقین کرے؟ ارے بولتے نہیں گا، میں بازار سے ڈریس خرید لوں، بولے گا میں پولیس والا ہوں، میں پولیس والا، بولو میرے نعروں سے کوئی میرے کو پولیس والا سمجھے گا؟ ارے پولیس کے لیے کچھ تو علامتیں ہو، پیاچ ہو، نمبر ہو، حساب جو ہے تیرا نام اس کے رجسٹر میں ہو، تبھی تو تیرے کو پولیس والا سمجھیں گے، یا قاری ناروں سے پولیس والا سمجھیں گے؟ تو مسلمان ہے، پیغمبر کا غلام ہے، تو تیرے مسجد کے رجسٹر میں تیرا نام ہونا نہیں ہونا؟ کہاں ہے میرے مسجد کے رجسٹر میں تیرا نام؟ غیر حاضری پڑ رہی ہے تیری، اللہ کے گھر کو نہیں آتا۔ سرکار جو معراج سے تحفہ لائے اس کی ناقدری کا حال یہ ہے کہ نماز کیسا پڑھنا وہ تک نہیں سیکھی، نماز کیسا پڑھنا وہ تک نہیں سیکھی، یہ ناقدری ہے نعمت۔ اب بولو جنت کیسا ملے گی، سرکار کی شفاعت کیسا ملیں گی، حوض کوثر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جام کیسا ملے گا، سرکار کیسا ہمارے کو بخشوائیں گے، جبکہ ہم نہ ظاہر سے سرکار کی بات مانے نہ باطن سے سرکار کی بات مانے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، رات کا بڑا حصہ ہو گیا، آپ حضرات نے بڑی جافشانی کے ساتھ اور بڑی محنتوں کے ساتھ اور بڑے جستجو سے آپ حضرات بڑی طلب سے اتنی رات تک بیٹھے رہے، ورنہ عام طور پر تو جی صاحب یہ عمر میں اتنی دیر تک جگہ نہیں کرتے، لوگ سو جاتے تھکے ماندے کام کر کے، لیکن ایک دل میں ولولہ تھا کہ سرکار کا جو سفر تھا اس سے ہمارے کو کیا ملتا ہے سبق، وہ چیزیں ہم کو معلوم ہو تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ بڑوں کا ادب کیسا کرنا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جی صاحب جو ہے کہیں بھی جاؤ تو جی صاحب مسجد میں جاؤ تو پہلے کیا کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، یہ جی صاحب ہمارے کو سبق ملا۔ کسی کے گھر کو جاؤ تو اجازت لے کے جانا اور اجازت لینے میں اپنا نام بتانا، یہ معلوم ہوا۔ سرکار کو جی صاحب جو ہے اللہ نے جو تحفے دیے جی صاحب وہ نماز کا تحفہ تھا، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے تحفے تھے، آیت الکرسی کے تحفے تھے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے ملے، اس کی قدر کرنا۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آئی، بولو یہ کام کی باتیں ہیں یا خالی وقت گزاری کی باتیں ہیں؟ جب کام کی باتیں فائدے کی ہے نا بابا، 1400 سال پہلے وہ واقعہ ہوا، لیکن آج بھی اس واقعے کے اندر ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں۔ فائدہ ڈھونڈنے والا جب فائدے کی چیز مل گئی تو اب اس کے اوپر عمل کرنا، اگر نہیں کرے گا تو ہمارا رات میں بیٹھنا بیکار، جگنا بیکار، بولنا بیکار، آپ کا سننا بیکار۔ اس لیے کم از کم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو زندگی گزر گئی اللہ معاف کرنے والے ہیں، اب جو باقی ہے اس کو کم از کم صدر لینا۔ ایک آدمی کی ٹرین 8 بجے ہے، معلوم ہے اس کو جس حساب صبح میں 8 بجے ٹرین جانے کی ہے، یہی تیاری کرنا تھا، کاغذ دیکھ لینا، یہ دیکھ لینا، وہ دیکھ لینا، کپڑے استری کر لینا، پہ لینا تھا، 7 بجے تک بھی کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اس کو معلوم ہوگا اب 1 گھنٹہ باقی ہے، جب بھی بیٹھ کو گانے سن لیتے بیٹھتا، جب معلوم ہے کہ 8 بجے گاڑی ہے اور 7 بج گئے، اب وقت بالکل کم ہے، کیا کرتا؟ ہڑبڑا کے کام کرتا، گانے سن لیتے بیٹھتا، ہڑبڑا کے تیاری کر لیتا نہیں کر لیتا؟
कोई ठहरो भाई, क्या बुलाते थे चुप चुप के, मेरे को जाना, गाड़ी का टाइम हो रहा, मेरे को जाना, बेगम बुला रही सुनता नहीं, बच्चे बुला रहे सुनता नहीं, दोस्ता बुला रहे, अरे भाई मेरा काम, मेरे को पहले ज्यादा गाड़ी निकल जाती, फिक्र करता है। हमारे को मालूम है कि 60-70 साल में हमारा गोला झड़ जाने वाला है।